دنیا میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال ممکن نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح اس کی کلام کی مثال بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی بے نظیر کتاب جو کسی حیثیت سے دنیا کی کوئی کتاب آج تک نہ آئی ہے، نہ قیامت تک لکھی جا سکے گی، جو اس کتاب کی کسی حیثیت سے مقابلہ کر سکے۔ اگر بات کریں فصاحت و بلاغت کی تو اس سے بہتر فصیح بلیغ کلام ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات کریں آئین کی کہ دنیا میں جو آئین اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نے پیش کیا، آج تک نہ کوئی حکومت سارے دماغ مل کر نہ اس قسم کا آئین پیش کر سکے، نہ قیامت تک پیش کر سکیں گے۔ بہت سے دماغ مل کر ایک قانون بناتے ہیں اور انہیں آئندہ حال معلوم نہیں ہے، وہ صرف علاقے کی اور لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کوئی آئین بناتے ہیں، لیکن ایک سال کے بعد اس کے کسی نہ کسی فیصلے میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین پیش کیا، آج تک اس کی کوئی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوئی کہ کسی ایک دفعے میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہو یا اس کو ترمیم کیا جا سکا ہو۔ ہر دور میں قرآن اس طرح اپنا ڈنکا بجاتا ہے کہ گویا کہ وہ آج ہی اترا ہے۔ اس کی مثال آپ کیسے پیش کر سکیں گے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو دلوں نے، سینوں نے، ذہنوں نے محفوظ کیا ہو، سالوں لگا کر اس کو یاد کرنے میں لگے ہوئے۔ اربوں خربوں انسان، کروڑوں انسان، لاکھوں انسان یہ یاد کر رہے ہیں اور ان کو لکھا جا رہا ہے اور ان کی تفسیر کی جا رہی ہے اور ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں آج کل مسلمان نہ ہوں اور وہ جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ سابقہ کوئی اخبار، کوئی خبر دے، اس سے زیادہ سچی خبر اور ہو نہیں سکتی۔ آئندہ کے لیے جو خبر دے، اس سے سچی خبر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا بیان کرنے والا اللہ ہے، اس کو تعبیر کرنے والا جبریل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا یہ قرآن۔ اب سورتوں میں ایک سورت کا نام ہے سورہ قصص۔ یہ قصص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ بیان کرتا ہے۔ جب قرآن کسی قصے کو بیان کرنا شروع کر دے تو اس سے سچا قصہ اور ممکن نہیں ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ بات رچی ہوئی ہے
کہ فرعون جو تھا بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو، ہزاروں بچوں کو بے گناہ قتل کر دیا اس نے، اور بچیوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو بچی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ایک عام واقعہ ہے اور ہے بھی اس طرح، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو بنیاد پیش کرتے ہیں وہ یہ بنیاد پیش کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا، فرعون نے کے سامنے علم نجوم والے تھے، انہوں نے ستاروں کی گردش کو دیکھا اور ستاروں سے انہوں نے کچھ علوم اخذ کیے، اور یہاں تک وہ نجومی پہنچے، تعبیر والے پہنچے کہ فرعون ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ فرعون نے کہا چلو اس کا علاج کرتے ہیں، کون ہے تخت کو الٹنے والا، ان کے بچوں کو قتل کرو۔ یہ اس لیے حکم دیا عورتوں کو چھوڑ دو تاکہ میری حکومت کو وہ بچہ الٹ نہ سکے۔ یہ قصہ بائبل کا ہے، یہ واقعہ، یہ طرز قرآن کی نہیں ہے، حدیث کی نہیں ہے، نبی پاک نے نہیں فرمایا، یہ بنی اسرائیل کی، اسرائیلی یہودیوں کی روایتوں میں یہ بات آتی ہے، اور قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ بچوں کو قتل کرتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ اس لیے قتل کرتا تھا کہ ایک بچے کی اس کو تلاش تھی، اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے ہزاروں آدمی کو، بچوں کو قتل کر دیا۔ اصل بات یہ نہیں، یہ واقعی نہیں، ورنہ اسی بائبل میں ہے کہ 1 سال بچوں کو قتل کرتا اور 1 سال چھوڑ دیتا۔ ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اگر اس بچے کے لیے قتل کرتا تو سب بچوں کو قتل کرتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، بنی اسرائیل اس کے ساتھ لگے، اب تجھے یقین ہو چلا کہ یہ قائد ہے ان کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ پھر بھی بچوں کو قتل کرتا ہے، اور پھر ان بچوں کو قتل کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام سے وہ بنی اسرائیل ہٹ گئے، جیسے قارون تھا، ان کی اولاد ان کے خاندان کو چھوڑ دیتے۔ اصل بات کیا سنیں کہ یستحیی کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو چھوڑ دیتا، زندہ چھوڑ دیتا، لیکن عربی زبان میں ایک اور معنی بھی اس کا ہوتا ہے، یہ مادہ حیات سے ہے، یستحیی کا معنی حیات چھین لیتا تھا، کیونکہ بیٹوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا، عذاب تھا۔ بچوں کو چھوڑ دینا تو عذاب نہیں ہوگا، پھر اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ احسان ہے، بچی پیدا ہوگی چھوڑ دیا، تو اس کو بھی عذاب فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ بیٹی کا لفظ نہیں ہے، نساء کا، نساء عورت کو کہتے ہیں، جوان عورت کو کہتے ہیں۔ جوان عورتوں کو وہ بے حیا بناتا چلا گیا۔ یہ کیوں کیا؟ 1 سال قتل کرتا، 1 سال چھوڑ دیتا۔ فرعون نے قانون جاری کیا، آرڈر، ورلڈ آرڈر، پوری دنیا میں وہ چونکہ بڑا حکمران تھا، اس نے، قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَ عَاشِيَا اِنَّ فِرْعَوْنَ، بے شک فرعون، عَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بہت بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا سرکش تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے عوام میں گروہ بنا دیے، ایک حزب اقتدار، ایک حزب اختلاف۔
یہ جو حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے دو قانون چلے آ رہے ہیں، یہ مکہ مدینے سے نہیں آئے، یہ یورپ افریقہ سے آئے۔ حزب اقتدار، حزب اختلاف، حزب اقتدار جو ہے وہ ہر بات غلط ہو یا صحیح ہو حکومت کی تائید کرتی ہے، اور حزب اختلاف حکومت کی صحیح بات ہو یا غلط ہو تردید کرتی ہے، اور کوشش یہ رہتی ہے حزب اختلاف کی کہ کسی طریقے سے حکومت گرے اور ہم حکومت بنائیں، اور حزب اقتدار کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کمزور ہو، یہ کبھی بھی ہماری حکمرانی کو نہ چھینے، بس یہ کش بکش ہوتی ہے اور درمیان میں عوام پیسی جاتی ہے، میں گئے ہوتی چلی جاتی ہے، امن ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بڑے دو آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں عوام آپس میں پیسی جاتی ہے۔ یہ قانون جو ہے تاریخ کہتا ہے کہ یہ فرعون سے جاتا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے زمین عوام کے دو حصے بنا دیے، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، کہ حزب اختلاف اکثریت کے بلبوتے حکمرانی پر نہ آ سکے، ان کے ووٹوں کو کم کر دیا جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی کر کے غالب آ جائے، تو پھر ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دو۔ جب بے حیا بنا دے گا، بچہ دین کی خاطر نہیں لڑے گا، دین کی مدد نہیں کرے گا، وہ بچہ بے دین ہوگا۔ ماں جو بے دین ہوگی تو بچہ کیسے دیندار ہو؟ اس کی پہلی جو بے دین ہے، تو یہ انہوں نے کیا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ بہت بڑا سرکش تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، بہت بڑا فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ جن کو کمزور کیا جاتا تھا، ہم نے چاہا کہ ان کو ہم اوپر کریں، احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں ہم دین دنیا کا امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہیں حکمرانی دے دیں۔ اور نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون کو اور اس کے وزیر اعظم حامان کو، وَجُنُودُهُمَا، اور ان دونوں کی پارٹی کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز دکھا دیں جن سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، بنی اسرائیل کو مشارق الارض مغارب الارض کو حکمران بنا دیا۔ جب یہ حکمران بنے، پھر ان پر امتحان شروع ہوا، کچھ کامیابی اور کچھ ناکام ہوئے۔ یہ طریقہ تھا فرعون کا، یہ طریقہ یہ ہے۔ اب اسلام کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، حکمرانی اس کو دو جو حکمران کا اہل ہو، جو لوگوں کا خیرخواہ ہو، جو لوگوں کی خیرخواہی کرے۔ وہ حکمران نہ ہو جو اپنے مفاد کے لیے کام کرے اور ملک پاکستان کو پچھلی طرف چھوڑ دے۔ یہ پھر یہ ملک کا خیرخواہ نہیں ہے، یہ ملک دشمن ہے جو ذاتی مفاد کو حاصل کرے۔ اور اسی طرح عوام میں بھی اور اہلکاروں میں بھی، خواہ مولوی ہوں، خواہ پیر ہوں، خواہ وہ سرکاری اہلکار ہوں یا زمیندار ہوں، نمبردار ہوں، کوئی بھی ہو، اپنا ذاتی مفاد کو جو آگے رکھے گا، ملکی مفاد کو پیچھے رکھے گا، یہ ملک دشمن ہے، ملک کا خیرخواہ نہیں ہے۔ ملک کا خیرخواہ اس صورت میں ہے کہ ملکی مفاد کو پہلے رکھے اور اپنے مفاد کو پیچھے رکھے۔ اللہ آپ کو مجھے نہیں